آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، باقی لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے. جب یہ نظر آ رہا ہے تو نیا بندہ جب آئے گا تو وہ تو پھر اس کا حصہ ہی بنے گا، وہ تو اپنا کوئی کام نہیں نکلوا سکے گا. تو اس میں جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، اب ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. اسٹیبلشمنٹ ایک چیز ہے نا، اگر اس کو بھی ڈی ٹریک کیا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی خطیج ہے. اب عراق کی مثال لے دیں، افغانستان کی مثال دے دیں، فلسطین کو موجودہ آپ مثال لے دیں. اگر ایک چیز مضبوط کھڑی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 70% ٹھیک ہے، 30% غلط ہو سکتی ہے. ہمیں تو ملک بھی چاہیے نا. اگر ہماری باہر کی جتنی بھی طاقتیں ہیں اس وقت، بڑے بڑے ایجنسیاں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، جی اوز انہوں نے بٹھائی ہوئی کام کر رہی ہیں، وہ تو چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو لڑایا جائے، یہاں پہ خانہ جنگی ہو، پاکستان کا وجود ہی ختم ہو، ایٹم ختم ہو. تو اس کو کسی چیز سے تو بچایا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ کی جو سچویشن ہے وہ زیادہ اچھی ہے. نہیں، ماشاء اللہ دیکھیں، ماشاء اللہ تو نہیں لگا ہوا. حکومت کام کر رہی ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے، صدر ہے. ماشاء اللہ تو ہم نے دیکھے ہیں، مشرف صاحب کا تو ہم نے دیکھا ہے، ضیاء صاحب کا ہم نے سنا تھا. ٹھیک ہے. اب ماشاء اللہ کی اچھا، ایک میں کنفیوز ہو رہا ہوں تھوڑا سا، مجھے بس بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھیں نا، اس کو ہم نے بھی نہیں دیکھا. اگر آپ نے اتنے کا تو ہم نے بھی نہیں دیکھا. کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو خالص ملک کے لیے کام کرتی ہیں، اور انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ بارڈرز ہمارے کہاں جا رہے ہیں، بارڈر سے کون انٹر ہو رہا ہے، کون جا رہا ہے، ملک کے اندر کون ہے، اسلام آباد کے اندر کون ہے، لاہور کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے. ہم ابھی تک اس طرح کے فری نہیں ہیں جیسے اور ملک ہیں. اگر ذرا سی بھی کوئی بیوقوفی ہوتی ہے تو یہ ایسی چنگاری لگے گی ہمارے ملک کو کھا جائے. تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتر ہیں، جس کی وجہ سے وہ ملک کا ہمارا ڈھانچہ چل رہا. جو ہماری سیاسی صورتحال ہے جو بگڑی ہوئی ہے، وہ آپ سمجھ جائے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. جی. اچھا، یہ جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے، یہ جتنے بھی جب سے ہی چل رہی ہے، یہاں پہ میں ایک اور بات آپ سے کہنا ضروری سمجھوں گا کہ 1947 کے بعد جب ہم ہندوستان سے الگ ہوئے اور ہندوستان کو بنا بنایا سب کچھ ملا ہے، ہمیں سب کچھ بنانا پڑا. بالکل. پھر ہمارا ملک بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ. تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے، یہ بڑا کفار کو چبھتا ہے. بالکل. اس سے لے کے اب تک سازشیں ہو رہی ہیں ملک کے خلاف کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کو مزید توڑا جائے. پہلے بنگال ہمارا چلا گیا. بالکل. اس کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ تو ہماری اندر کی صورتحال بھی تو ہے کہ جیسے میر جعفر میر صادق نکل آتے ہیں بیچ میں، تو وہ تو دیکھیں نا، اس پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر ایک گھر میں آپ رہتے ہیں، آپ کے 2 بچے ہیں، ایک بچے کے مطلب ایک پی ٹی آئی کا ایک نون لیگ کا، تو آپ کیا ان کو گھر کے سے نکال دیں گے؟ نہیں، وہ سب کو ساتھ چلانا پڑتا ہے. تو پاکستان ایک ایسا خطہ ہے، ایسا ملک ہے جس سے بڑی دنیا کو تکلیف ہے، بڑی پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم ایٹمی طاقت بنے ہوئے ہیں، اور جو لا الہ الا اللہ کا جو ایک نعرہ ہے، اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑا وزن ہے. وہ چبھتا ہے ہمارے جتنے بھی حریف ہیں، جو دشمن ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کو، کبھی ایک سیاسی پارٹی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی دوسری کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی عوام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی مولویوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم 1947 سے لے کے ابھی تک جنگ میں ہی، ہم مختلف زاویوں میں جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی ایک پڑوسی کے ساتھ، کبھی دوسرے پڑوسی کے ساتھ، کبھی عوام کے ساتھ، کبھی عوام کے اندر بیٹھ کے. تو ہم تو سب کو ایک ڈیفینسو موڈ میں سب کو روک رہے ہیں. تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد پاکستان ایک پاور بنے.